راضی ہے تب ایسی قیمتی موتی رب نے ہماری جماعت میں پیدا فرمائے. اور میں ان کی تحقیق کی، ان کو داد دیتا ہوں اور ان سے توقع رکھتا ہوں. میں نے ان کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی یہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی صلاحیت دیتا ہے تو اس سے کام بھی غیر معمولی لیتا ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ کام کا نقطۂ آغاز ہے، ہمیں بہت دور جانا ہے. ابھی ہم نے البانی کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے ابن تیمیہ کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے شوکانی کا تعاقب کرنا ہے، اور ابھی ہم نے جنت البقیع کے مدفونین کی قبروں کی پامالی کا بدلہ لینا ہے. ہمارے اہداف بڑے بلند ہیں. ابھی ہم نے صرف پاکستان نہیں، الجزائر سے لے کر مراکش تک البانی کے مظالم اور ابن تیمیہ کے فکری مظالم کا بدلہ لینا ہے. آپ نوجوان نہیں، آپ ہمارے شاگرد نہیں، میں آپ کو یہ خطاب دیتا ہوں کہ یہ نوجوان بزرگ نوجوان ہے جو بزرگوں کا بھی مقتدی اس وقت بن سکتا ہے. ہم اس کو فکری قائد مانتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس کی قیادت پر. ہم تحقیق کے میدانوں میں، ہم نظریہ کے میدانوں میں تعاقب کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے. البانی کے زہریلے اور مسموم نظریات کا پوری دنیا میں ہم تعاقب کریں گے. اور علی حجویری کے مزار اقدس کی قسم، ہم اس وقت تک یہ علماء کا جلالی قافلہ چین نہیں لے گا جب تک ہم گستاخان رسول کے فتنہ کو بے خوفن سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیتے. ہماری جماعت میں ایسے افراد موجود ہیں اور ہم پر امید ہیں. ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پنجابی میں کہہ لے وہی جلان چکانے ہوندے رہندے. ابھی میرے حافظ الحدیث کے اس گلشن میں بہت سے مہکتے پھول ہیں، اور یہ انہوں میں ایک بڑا گلے سرسبد ہیں. ہمیں ان پر فخر ہے. ہمارے جتنے بھی زندگی کے سانس ہیں، ہر سانس پر ہم اس نوجوان کی تائید بھی کریں گے، اس کے لیے بنیاد بھی بنیں گے. اور میں خوشی محسوس کروں گا کہ ان کا جو بھی کام ہو وہ مجھے آگاہ رکھتے ہیں، اور اس آگاہی پر ہمیشہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. الحمدللہ کہ اہل سنت کا مستقبل روشن ہے، اور اس نوجوان کی ہر سانس میں اللہ نے اہل سنت کے لیے بہت سی برکات رکھی ہیں. اور علماء کا یہ فخر ہے، صلحاء کا فخر ہے، علماء عرب و عجم کا فخر ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اوقات میں بہت برکتیں فرمائے، اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کی دراز زندگی فرمائے، اور ان کے ذہن کو ایسے ہی زرخیز رکھے، اور ایسے ہی مہکتے پھول یہ تحقیقات کے لیے پیش کرتے رہیں. اور آخر میں اپنی طرف سے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ کے مطابق، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منظور نعمانی کو چت کیا، تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے بہت سے انعامات فرمائے. میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں، میں اصل میں بکی شریف کا بھی گدی نشین نہیں ہوں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بکی شریف ہے. بکی شریف میں نہیں ہوں، میں بکی شریف کی خاک کا ایک معمولی ذرہ ہوں. وہاں بڑے بڑے مشائخ ہیں، حضرت کے جانشین میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن میں ایک اپنا جو تڑپ رکھتا ہوں نظریہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، ایک ادنا سا تحفہ، اس لیے کہ کوئی نئی کتاب آئے گی،
کوئی نئے دلائل آئیں گے اور کوئی نیا باب کھلے گا سرکار کی عظمتوں کا، اور نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ۔ اس وقت دو بزرگوں کی طرف سے، ایک میں اپنے ابا جان حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی طرف سے 1,00,000 روپیہ حضرت کے لیے بطور تحفہ پیش کرتا ہوں، اور 1,00,000 روپیہ میں حضرت داتا گنج بخش کے اس آستانے کا خادم سید ہونے کے ناطے، یہاں کئی تقریبات میں نے یہاں آخری دعا بھی کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا اس عرس شریف میں، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا یہاں 15 دن آنا صرف داتا صاحب کے عرس کے لیے اور حضور میاں صاحب کے عرس کے لیے میں آیا ہوں۔ تو 1,00,000 روپیہ یہاں اجتماع منعقد کرنے پر میں حضرت داتا گنج بخش کے قدموں سے بھی ان کو خالی نہیں بھیجنا چاہتا، روحانی فیض تو وہ دے ہی رہے ہیں، لیکن ان کے دروازے سے داتا گنج بخش کے نام پر 1,00,000 روپیہ بطور تحفہ، یعنی اس مجلس میں 2,00,000 روپیہ میں حضرت کو دینی تحقیقات کے لیے ان کے لیے ذاتی طور پر پیش کرتا ہوں۔ وہ چاہے تو کتابیں خریدے یا چاہے تو جو مرضی کریں اس سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں یہ ان کا ادارہ صراط مستقیم ہے اور ان کے دروس ہیں، آپ سے رابطہ ہے، میں آپ کو دیکھ کر میرا کلیجہ اتنا بڑا ہو گیا، یقین فرمائے مجھے بہت حوصلہ ہو گیا۔ بڑا دل جلتا تھا کہ لوگ صرف حکیں سنتے ہیں اور سنگیت سنتے ہیں، اب تحقیق سننے بھی اگر آپ لوگ آنے لگے ہو تو مجھے لگنے لگا ہے کہ ہم زندہ ہو گئے۔ آپ پر بھی بڑی خوشی ہے مجھے، ایک فقیر غریب سید ہوں میں آپ پر بھی خوش ہوں، اور پھر میں ہاتھ جوڑ کر ان کا شکریہ علماء اہل سنت کا ادا کرتا ہوں کہ آج اتنے چھوٹے چھوٹے طبقے ہمارے بن گئے ہیں کہ وحدت کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی۔ میں ان کی عظمت کو جتنا بھی سلام پیش کروں کم ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بڑی جگہ ہے، اور اگر آپ اسی طرح کشادگی کا مظاہرہ فرماتے رہے تو وہ دن دور نہیں، ایک ایک بھابی جٹ کے مارا گی اسی رب سچے دی سو میں نوں اینج جوڑ مار کے نہ مارے تے آکھے سیدہ پتر ہی نہیں سی۔ وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔